بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اے نبی، کیا ہم نے تمہارے سینے کو نہیں کھول دیا اور تم سے تمہارا بوجھ ہم نے اتار دیا، جس نے تمہاری پیٹھ توڑ دی تھی، اور ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا. تو البتہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً دشواری کے ساتھ سہولت ہے. پس جب تم فارغ ہو تو عبادت میں محنت کرو اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگاؤ. سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. اللہ نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کشادہ کر دیا، یعنی ہم نے اے نبی تمہارے سینے کو منور کر دیا، چوڑا، کشادہ اور رحمت و کرم والا کر دیا. اور جگہ اللہ نے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ إِلَى آخر الآیہ، یعنی جسے اللہ ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کشادہ کر دیا گیا تھا، اسی طرح آپ کی شریعت بھی کشادگی والی، نرمی اور آسانی والی بنا دی، جس میں نہ تو کوئی حرج ہے، نہ تنگی، نہ ترشی، نہ تکلیف اور سختی. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مراد میں معراج والی رات سینے کا شق کیا جانا ہے، جیسے کہ مالک ابن صعصع رضی اللہ عنہ کی روایت سے پہلے گزر چکا. امام ترمذی نے اس حدیث کو یہی وارد کیا ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ یہ دونوں واقعے مراد ہو سکتے ہیں، یعنی معراج کی رات سینے کا شق کیا جانا اور سینے کو راز الہی کا گنجینہ بنا دینا. واللہ اعلم. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ ہلکا کیا. پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارا بوجھ اے نبی اتار دیا. یہ اسی معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے. جس نے آپ کی کمر کو بوجھل کر دیا تھا، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا. مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی جہاں میرا ذکر اے نبی کیا جائے وہاں تمہارا ذکر کیا جائے گا، جیسے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ آذان میں کہا جاتا ہے. قتادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. کوئی خطیب، کوئی واعظ، کوئی کلمہ گو، کوئی نمازی ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کلمہ نہ پڑھتا ہو. ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ میرا اور آپ کا رب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آپ کا ذکر کس طرح بلند کروں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہی کو اس کا پورا علم ہے. اللہ نے فرمایا جب میں ذکر کیا جاؤں، یعنی مجھے یاد کیا جائے، تو تمہیں بھی اے نبی ذکر کیا جائے گا، یعنی تمہیں یاد کیا جائے گا. ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے ایک سوال کیا لیکن نہ کرتا تو اچھا ہوتا. میں نے کہا اے اللہ، مجھ سے پہلے نبیوں میں سے کسی کے لیے آپ نے ہوا کو تابعدار کر دیا تھا، کسی کے ہاتھوں مردوں کو زندہ کر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کیا تمہیں میں نے یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ میں نے کہا بے شک. فرمایا راہ گم کردہ پا کر میں نے تمہیں ہدایت نہیں کی؟ میں نے کہا بے شک کی ہے. فرمایا کیا فقیر پا کر غنی نہیں بنا دیا؟ میں نے کہا بے شک. فرمایا کیا میں نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ کیا میں نے تمہارا ذکر بلند نہیں کیا؟ میں نے کہا بے شک کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زندہ رہے گا. ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اذان ہے، یعنی اذان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، جس طرح حسان رضی اللہ عنہ شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شعروں میں ہے اغر علیہ للنبوة خاتم من اللہ من نور يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد.
یعنی اللہ تعالیٰ نے مہر نبوت کو اپنے پاس کا ایک نور بنا کر آپ پر چپکا دی، جو آپ کی رسالت کی گواہ ہے۔ اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کا نام ملا لیا، جبکہ 5 وقت مؤذن اشہد کہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و جلال کے اظہار کے لیے اپنے نام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نکالا۔ دیکھو وہ عرش والے اللہ محمود ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ اگلوں پچھلوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر بلند کیا، اور تمام انبیاء علیہ السلام سے روز میثاق میں عہد لیا گیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور اپنی اپنی امتوں کو بھی آپ پر ایمان لانے کا حکم کریں۔ پھر آپ کی امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو مشہور کیا کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کیا جائے۔ سوسری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی اچھی بات بیان فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ فرضوں کی اذان صحیح نہیں ہوتی مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور میٹھے نام سے، جو پسندیدہ اور اچھے منہ سے ادا ہو۔ اور فرماتے ہیں کہ تم نہیں دیکھتے کہ ہماری اذان اور ہمارا فرض صحیح نہیں ہوتا کہ جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ بار بار اس میں نہ آئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی تکرار اور تاکید کے ساتھ 2 دفعہ فرماتے ہیں کہ سختی کے ساتھ آسانی، دشواری کے ساتھ سہولت ہے۔ سختی کے بعد آسانی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے تھے کہ ایک سختی 2 آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صبرا جمیلا ما اقرب الفرج، من راقب اللہ فی الامور نجا، من صدق اللہ لم ینلہ اذى، ومن رجاہ یکون حیث رجا۔ یعنی اچھا صبر کشادگی سے کیا ہی قریب ہے۔ اپنے کاموں میں اللہ تعالیٰ کا لحاظ رکھنے والا نجات یافتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں کی تصدیق کرنے والے کو کوئی ایذا نہیں پہنچتی۔ اللہ سے امید رکھنے والا اللہ کو اپنی امید کے ساتھ ہی پاتا ہے۔ ابو حاتم سجستانی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں کہ جب مایوسی دل پر قبضہ کر لیتی ہے اور سینہ باوجود کشادگی کے تنگ ہو جاتا ہے، تکلیفیں گھیر لیتی ہیں اور مصیبتیں ڈیرا جما لیتی ہیں، کوئی چارہ سجھائی نہیں دیتا اور کوئی تدبیر نجات کارگر نہیں ہوتی، اس وقت اچانک اللہ کی مدد آ پہنچتی ہے اور وہ دعاؤں کے سننے والے ہیں۔ باریک بین اللہ اس سختی کو آسانی سے اور اس تکلیف کو راحت سے بدل دیتے ہیں۔ تنگیاں جبکہ بھرپور آ پڑی ہیں، پروردگار معاً کشادگیاں نازل فرما کر نقصان فائدے سے بدل دیتے ہیں۔ کسی اور شاعر نے کہا وَلَرُبَّ نَازِلٍ يَضِيقُ بِهِ الْفَتَى زَرْعًا وَعِنْدَ اللَّهِ مِنْهَا الْمَخْرَجُ كَمُلَتْ فَلَمَّا اسْتَحْلَمَتْ حَلَقَاتُهَا فَرَجَتْ وَكَانَ يَظُنُّهَا لَا تَفْرُجُ۔ یعنی بہت سی ایسی مصیبتیں انسان پر نازل ہوتی ہیں جن سے وہ تنگ دل ہو جاتا ہے، حالانکہ اللہ کے پاس ان سے چھٹکارا بھی ہے۔ جب یہ مصیبتیں کامل ہو جاتی ہیں اور زنجیر کے حلقے مضبوط ہو جاتے ہیں اور انسان گمان کرنے لگتا ہے کہ بھلا اب یہ کیا ہٹے گی، کہ اچانک اللہ رحیم و کریم کی شفقت بھری نظریں پڑتی ہیں اور اس مصیبت کو اس طرح اللہ دور کر دیتے ہیں کہ گویا آئی ہی نہ تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب تم اے نبی دنیاوی کاموں سے اور یہاں کے اشغال سے فرصت پاؤ تو ہماری عبادتوں میں لگ جاؤ اور فارغ البال ہو کر دلی توجہ کے ساتھ ہمارے سامنے عاجزی میں لگ جاؤ۔ اپنی نیت خالص کر لو، اپنی پوری رغبت کے ساتھ ہماری جناب کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اسی معنی کی وہ حدیث ہے جس کی صحت پر اتفاق ہے، جس میں ہے کہ کھانا سامنے موجود ہونے کے وقت نماز نہیں، اور اس حالت میں بھی کہ انسان کو پاخانہ پیشاب کی حاجت ہو، یعنی ان دونوں سے فارغ ہو کر پھر آدمی نماز پڑھے۔ اور حدیث میں ہے صحیح بخاری کی کہ جب نماز کھڑی کی جائے اور شام کا کھانا سامنے موجود ہو تو پہلے کھانے سے فراغت حاصل کر لو۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب دنیا کے معاملے سے فارغ ہو کر نماز کے لیے کھڑے ہو تو محنت کے ساتھ عبادت کرو اور مشغولیت کے ساتھ رب کی طرف توجہ کرو۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب فرض نماز سے فارغ ہو تو تہجد کی نماز میں کھڑا ہو،
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز سے فارغ ہو کر بیٹھے ہوئے اپنے رب کی طرف توجہ کرو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یعنی اس سے مراد دعا کرو۔ زید بن اسلم اور ضحاک رحمۃ اللہ علیہما فرماتے ہیں کہ جہاد سے فارغ ہو کر اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی نیت اور اپنی رغبت اللہ ہی کی طرف رکھو۔ سامعین الحمدللہ، سورہ الم نشرح کی تفسیر مکمل ہوئی۔